آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گجرات کے شہر ایکتا نگر میں قومی یوم یکجہتی تقریب کی قیادت۔ لوگوں پر وکست بھارت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے خود کو ملک کی ترقی کے تئیں وقف کرنے پر دیا زور۔ جموں کشمیر بھر میں یوم یکجہتی تقاریب کا انعقاد۔ مرکزی تقریب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں SKICC سری نگر میں منعقد۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ہاتھوں اتواجن سری نگر میں سینٹرل ویٹرنری ہسپتال کا سنگ بنیاد۔ پولو ویو سری نگر میں کشمیر میراتھن 2025 کی نمائش کا بھی کیا افتتاح۔ اور UT میں ڈگری کالجوں کا قیام سیاسی بنیادوں پر نہیں، عوامی ضروریات کے مطابق ہوگا۔ وزیر تعلیم سکینہ یتو کا اسمبلی میں بیان۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وکست بھارت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے خود کو ملک کی ترقی کے تئیں وقف کر دیں۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر گجرات کے ایکتا نگر میں آج صبح راشٹریہ ایکتا دیوس تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 سے اب تک حکومت نے نکسلزم اور مام نواز دہشت گردی کو ایک فیصلہ کن اور طاقتور دھچکا پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے پہلے ملک کے تقریباً 100 اضلاع مام نواز سرگرمیوں سے متاثر تھے، لیکن آج یہ تعداد کم ہو کر محض 11 ہو گئی ہے۔ نکسلواد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج صرف 3 اضلاع نکسلزم سے متاثر ہے۔ وزیر اعظم نے قومی اتحاد کو تقویت دینے کے اجتماعی عزم کو دہراتے ہوئے کروڑوں عوام کی طرف سے اتحاد کی حل برداری میں ملک گیر شرکت کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے تعصب سے پاک ترقی اور غریبی کو دور کرنے میں حکومت کی حصولیابیوں کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی دہائی میں 25 کروڑ لوگوں کو غریبی کے دائرے سے باہر نکالا گیا ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی آج ایکتا دیوس کے موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریب SKICC سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یکجہتی دوڑ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے علاوہ شرکاء سے قومی یکجہتی اور سالمیت کا حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 31 اکتوبر 2019 کو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کا جنم ہوا۔ ان انتہائی قلیل مدت میں لوگوں کے امن اور خوشحالی کے خواب پورے کیے گئے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں سردار پٹیل کے نظریات پر عمل پیرا ہو کر آتم نربھر جموں کشمیر اور وکست بھارت کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے متحدہ قوت کے طور کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ریاستی درجہ بحالی کا وعدہ کر کے واضح کیا ہے کہ پہلے حد بندی ہوگی، پھر اسمبلی انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد مناسب وقت پر ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی برخواستگی پر انہوں نے کہا کہ یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکمرانی کے نظام سے دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ترقیاتی عمل میں رکھنا ڈالنے والے عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں۔ منوج سنہا نے عوامی نمائندوں اور سرکاری حکام پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے شاندار ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ اس موقع پر LG نے ایک فوٹو نمائش کا بھی افتتاح کیا۔ اس سے قبل لیفٹیننٹ گورنر نے راج بھون کے افسران اور عملے سے ایکتا دیوس کے موقع پر یکجہتی کا حلف لیا۔ انہوں نے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تمام لوگوں پر زور دیا کہ وہ خود انحصار اور ترقی یافتہ بھارت کے لیے عزم اور ولولے کے ساتھ کام کریں۔ دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر نے اسکوسٹ کشمیر کے شالیمار کیمپس میں انیکتا میں ایکتا دیوس تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی مہمان زیویکار کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس موقع پر منوج سنہا نے قوم کی تعمیر میں یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نظریات سے رہنمائی لینی چاہیے۔ انہوں نے معیاری تعلیم کے ذریعے مستقبل کے لیڈر پیدا کرنے پر اسکوسٹ کشمیر کی سراہنا کی۔ یہاں رکتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکواٹیک کے PPR پائپس اور فٹنگز کے لیے۔ جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار۔ سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکواٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا۔ جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکواٹیک۔ ایکواٹیک پانی کے سلیوشنز میں لیڈر۔ آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ قومی یوم یکجہتی کے موقع پر چیف سیکرٹری اتل ڈلو نے سول سیکرٹریٹ سری نگر میں افسران اور عملے سے یکجہتی کا حلف لیا۔ تقریب کے دوران سول سیکرٹریٹ جموں سے ملازمین نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ اس موقع پر ملازمین نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ یکجہتی اور قومی سالمیت کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا بھی عہد لیا کہ وہ اپنے اپنے شعبوں میں مکمل فرض شناسی کے ساتھ کام کر کے داخلی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف رکھیں گے۔
وادی کے مختلف ضلعوں میں نیشنل یونٹی ڈے کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ شوپیان میں قومی یوم یکجہتی کے سلسلے میں تقریبات منعقد کی گئی۔ اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے ڈی پی ایل شوپیان سے اولڈ بس سٹینڈ بٹپورہ تک یکجہتی دوڑ کا اہتمام کیا گیا، جس کو ایس ایس پی شوپیان مشتاق احمد چودھری نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس دوران ضلع انتظامیہ شوپیان کی جانب سے بھی اولڈ فروٹ منڈی ارہامہ سے منی سیکریٹریٹ تک پد یاترا نکالی گئی، جس کو ڈی سی شوپیان سشیل گپتا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی شوپیان بھی موجود تھے۔ کلگام میں بھی راشٹریہ ایکتا دیوس پر پولیس کی جانب سے چائے ملا سے نویوگ ٹنل تک یکجہتی دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر جاوید اقبال متو، ایس ایس پی کلگام عنایت علی چودھری اور کرکٹر پرویز رسول کے علاوہ فوج اور پولیس کے دیگر حکام موجود تھے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کلگام اطہر عامر خان نے بھی ڈی سی آفس کلگام سے یکجہتی دوڑ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ دوڑ میں مختلف اسکولوں سے تعلق رکھنے والے 4000 سے زائد طالب علموں نے شرکت کر کے قومی یکجہتی کا پیغام عام کیا۔ بانڈی پورہ پولیس نے بھی راشٹریہ ایکتا دیوس کے سلسلے میں ڈی پی ایل بانڈی پورہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ایس ایس پی بانڈی پورہ اعجاز احمد زرگر نے حاضرین سے یکجہتی کا حلف لیا۔ اس موقع پر ایک شجرکاری مہم بھی چلائی گئی۔ ضلع کے تمام پولیس اسٹیشنوں اور پولیس پوسٹوں میں بھی ایسی ہی تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ بڑگام پولیس نے بھی سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش کے موقع پر راشٹریہ ایکتا دیوس منایا۔ اس موقع پر ایک یکجہتی دوڑ کا اہتمام کیا گیا، جس کو ایس ایس پی بڑگام نکھل بورکر نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ دوڑ ریلوے اسٹیشن بڑگام سے شروع ہو کر نیو بس سٹینڈ بڑگام پر ختم ہوئی۔ دوڑ کے شرکاء نے سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی یکجہتی کا حلف لیا۔ اننت ناگ میں بھی پولیس نے راشٹریہ ایکتا دیوس کے موقع پر یکجہتی دوڑ کا اہتمام کیا۔ ڈی آئی جی جنوبی کشمیر جاوید اقبال متو کے علاوہ ایس ایس پی اننت ناگ امرت پال سنگھ نے اس دوڑ کو ڈسٹرکٹ پولیس لائنز اننت ناگ سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور یہ سپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی جنوبی کشمیر نے سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حاضرین پر زور دیا کہ وہ قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے کام کریں۔ ضلع انتظامیہ کپواڑہ کی جانب سے بھی راشٹریہ ایکتا دیوس کے سلسلے میں یکجہتی دوڑ منعقد کی گئی۔ یہ دوڑ ڈی سی آفس کمپلیکس سے شروع ہو کر ڈگری کالج کپواڑہ میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ دوڑ کو ڈپٹی کمشنر کپواڑہ سری کانت بالا صاحب سوسے نے ایس ایس پی کپواڑہ الطاہر گیلانی و دیگر سول و پولیس عہدیداروں کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس دوڑ میں اسکولی بچوں نے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لے کر قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ پولیس ڈسٹرکٹ اونتی پورہ کی جانب سے بھی راشٹریہ ایکتا دیوس جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن اونتی پورہ سے ایک دوڑ کا اہتمام کیا گیا، جو ٹی چوک ڈی پی ایل اونتی پورہ میں ختم ہوئی۔ دوڑ کو ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائکو اور ایس ایس پی اونتی پورہ سجاد حسین نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ڈی پی ایل میں یکجہتی کا حلف لینے کی تقریب بھی منعقد ہوئی، جبکہ اس کے علاوہ ایک فوٹو نمائش اور شجرکاری مہم بھی چلائی گئی۔ ادھر بارہمولہ ضلع انتظامیہ نے بھی راشٹریہ ایکتا دیوس کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد کیا۔ مرکزی تقریب ڈگری کالج بارہمولہ کی صحن میں ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر مینگا شیرپا نے حاضرین سے یکجہتی کا حلف لیا۔ بعد ازاں ڈی سی نے ایس ایس پی بارہمولہ گریندر پال سنگھ کے ہمراہ کالج گراؤنڈ سے ڈاک بنگلہ تک ایک پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر یاترا میں شامل لوگوں نے ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو فروغ دینے کا عہد کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج اتواجن سری نگر میں نئے سینٹرل ویٹرنری ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی اور ایم ایل اے لال چوک احسان پردیسی بھی موجود تھے۔ یہ ہسپتال تقریباً 12 کروڑ روپے کی لاگت سے محکمہ R&B تعمیر کرے گا۔ اس ہسپتال میں حیوانات کے لیے طبی نگہداشت کی جدید سہولیات میسر رہیں گی۔ یہ ہسپتال مویشیوں کے علاوہ پالتو جانوروں کے لیے بھی جدید ترین ویٹرنری خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں لاوارث جانوروں کے لیے بھی علاج کی سہولیات میسر رہیں گی۔ یہاں رکتے ہیں ایک اور کمرشل بریک کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پولو گراؤنڈ سری نگر میں کشمیر میراتھن 2025 کی نمائش کا افتتاح کیا۔ یہ نمائش کشمیر میراتھن کے دوسرے ایڈیشن کی تیاریوں کی کڑی ہے، جو 2 نومبر کو منعقد ہوگی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے مختلف محکموں اور نجی سپورٹس فرموں کی طرف سے لگائے گئے اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اسٹال مالکان، کھلاڑیوں اور رضاکاروں سے بات چیت کی۔ یاد رہے اس ہفتے کے شروع میں عمر عبداللہ نے رائل سپرنگز گولف کورس میں کشمیر میراتھن 2025 کے ساز و سامان کی نقاب کشائی کی تھی۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں کسی بھی نئے ڈگری کالج کے قیام سے متعلق منصوبہ دردست لینے سے قابل 52 نئے منظور شدہ کالجوں کو فعال بنایا جا رہا ہے۔ وزیر موصوف آج اسمبلی میں کئی ممبران اسمبلی کی جانب سے ڈگری کالجوں کے قیام سے متعلق سوالات کا جواب دے رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ڈگری کالجوں کو کسی بھی سیاسی مداخلت کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ کالجوں کا قیام صرف عوامی ضروریات کے مطابق ہی عمل میں لایا جائے گا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت 50% تدریسی پوسٹوں کو ڈی فریز کر رہی ہے۔
جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے پیش کی گئی جموں کشمیر گوڈز اینڈ سروسز ٹیکس ترمیمی بل 2025 زبانی ووٹ سے منظور کی گئی۔ اس دوران اسمبلی کے سیکریٹری منوج کمار پنٹا نے دل بدلی کی وجوہات پر اسمبلی ممبران کی نااہلی سے متعلق ضوابط کی کاپی ایوان میں پیش کی۔ بعد ازاں اسمبلی کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کی گئی، تاہم اس سے قبل اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اپنے اختتامی کلمات میں اسمبلی کارروائی کو بہترین کوریج دینے پر دوردرشن کیندر سری نگر کا شکریہ ادا کیا۔ ویجیلنس بیداری ہفتے کے سلسلے میں اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر نے جاگرز پارک راج باغ سے ایس کے پارک سری نگر تک ایک انسدادی منشیات ریلی نکالی تاکہ دیانتداری اور شفافیت کے علاوہ رشوت ستانی کے خلاف بیداری پیدا کی جا سکے۔ ریلی کو کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے اے سی بی اور ضلع انتظامیہ سری نگر کے حکام کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریلی کے اختتام پر شرکاء نے حلف لیا کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں رشوت کے خلاف لڑنے کے علاوہ شفافیت اور دیانتداری کو اپنا شعار بنائیں گے۔ ادھر بڑگام میں بھی اے سی بی نے ایک انسدادی منشیات ریلی کا اہتمام کیا جو بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بڑگام سے شروع ہو کر ڈی سی آفس بڑگام پر ختم ہوئی۔ ریلی کو ڈپٹی کمشنر بڑگام نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس ریلی میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے شرکت کر کے سماج کو رشوت سے پاک بنانے میں اپنا رول ادا کرنے کا عہد کیا۔ اس دوران گاندربل میں بھی اے سی بی نے سینٹرل یونیورسٹی کے گرین کیمپس سے کلاک ٹاور دودرہامہ تک ایک بیداری ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی میں سینکڑوں اسکولی بچوں کے علاوہ سرکاری حکام نے شرکت کر کے رشوت کے خلاف لڑنے اور شفافیت کو فروغ دینے کا عہد لیا۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر رشوت کے خلاف نعرے درج تھے۔ بڑگام ضمنی چناؤ کے سلسلے میں جاری انتخابی مہم کے دوران آج نیشنل کانفرنس کے کئی سینئر لیڈران نے مختلف علاقوں میں چناؤ جلسوں اور پارٹی کنونشنوں سے خطاب کیا۔ ممبرانی قانون سازیہ ڈاکٹر شفیع احمد، نذیر احمد خان گریزی اور فارق احمد شاہ کے علاوہ کئی رہنماؤں نے پارٹی امیدوار آغا سعید محمود کے حق میں عوام سے ووٹ مانگے۔ ملک آج سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کی برسی پر یاد کر رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پارٹی کے دیگر سینئر لیڈروں نے نئی دلی میں گاندھی استھل میں اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی صدر ملک ارجن کھڑگے نے بھی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آن جہانی وزیر اعظم نے ملک کی خدمت اور اس کی سالمیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ادھر سری نگر میں پردیش کانگریس ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ ایک تقریب پر پردیش کانگریس صدر طارق حمید کرہ، اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری جی اے میر اور دیگر سینئر رہنماؤں نے آن جہانی اندرا گاندھی کو خراج عقیدت ادا کیا۔ تقریب پر ضلع و بلاک صدور کے علاوہ ممتاز پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ مقررین نے سابق وزیر اعظم کی ملک کے تئیں خدمات کو یاد کیا۔ سری نگر میں آج کشمیر ورلڈ فلم فیسٹیول کے منتظمین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اس فیسٹیول کے پہلے 4 ایڈیشنوں کے دوران لوگوں کی ایک خاصی تعداد ملکی اور غیر ملکی فلموں سے محظوظ ہوئی جن میں نوجوانوں کی بھاری شرکت قابل دید رہی۔ انہوں نے کہا کہ فیسٹیول کا اگلا ایڈیشن کل یعنی 1 نومبر سے شروع ہو کر 7 نومبر تک ٹیگور ہال سری نگر میں جاری رہے گا۔ اس فیسٹیول کی افتتاحی رسم کل سے پہر 3 بجے انجام دی جائے گی۔ بالی ووڈ ایکٹر مکیش رشی نے 22 اپریل کے پہلگام حملے میں مارے جانے والے شہریوں کو عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ پہلگام میں ایک تقریب پر انہوں نے کہا کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز ملیٹنسی سے نمٹنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ملیٹنسی کے خلاف تمام نظریات سے بالاتر ہو کر متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس ناسور کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے۔ نیشنل سیمپل سروے کے 75ویں یوم تاسیس کے موقع پر نیشنل اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ سب ریجنل آفس اننت ناگ کی طرف سے ہٹمورہ اننت ناگ میں ایک عوامی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اسٹیٹسٹکس آفیسر اننت ناگ کے علاوہ مقامی آبادی کے ممبران اور بزرگ شہری بھی موجود تھے۔ نصیر احمد وانی نے آج ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کا چارج سنبھالا۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر جی این اتو سے چارج لیا۔ اس موقع پر ایک تعارفی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں ڈاکٹر اتو نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے نئے ڈائریکٹر کو محکمے کی کارگزاری سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ استاد کو مکمل عزت ملنی چاہیے اور یہ دفتر تدریسی برادری کے وقار میں اضافے کا موجب بننا چاہیے۔ نصیر احمد وانی نے کہا کہ طالب علم ان کی توجہ کا محور رہیں گے۔ آخر پر ملازمین نے ڈاکٹر اتو کو گرم جوشی سے الوداع کیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔